ہندوستان کے ایک فرقے کے ملا نے کنز ایمان اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن پہ بکواسیات کی اور اس میں کہا کہ بریلوی صاحب نے لفظ نبی کا ترجمہ اپنے پاس سے گھڑ لیا. غیب بتانے والا نبی کا کیا مطلب ہے؟ بولو. غیب بتانے والا. یہ سنیوں کے امام احمد رضا بریلوی نے وہ کہتے ہیں اپنی طرف سے گھڑ لیا. اس نے کتاب لکھ ماری جن جن آیتوں کے ترجمے پر اعلیٰ حضرت نے بد مذہب فرقوں پر کہرباری کی اور ان آیتوں کے حقیقی تراجم سے امت کو آگاہ کیا، ان ترجموں پر اس نے اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی. اس کی گنجائش نہیں کہ وہ ساری آیتیں میں پڑھوں، ان کے حوالے دوں. بس ایک نمونے کے طور پہ بات عرض کر رہا ہوں. جب اس نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ اعتراض کیا کہ نہیں نبی کا مطلب انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا غیب بتانے والا، تو پھر امام احمد رضا کا بیٹا کھڑا ہوا جس کو تاج الشریعہ کہتے ہیں، جس کو اختر رضا کہتے ہیں، جس کو بدر الطریقہ کہتے ہیں، جس کو اس دور کا فقیہ اعظم کہتے ہیں، جس کو اس دور کا محدث اعظم کہتے ہیں، جس کو اس دور کا مفسر اعظم کہتے ہیں. انہوں نے پوری کتاب لکھی، ان تمام آیات کے ترجمہ کنز ایمان کا دفاع کیا اور احادیث صحیحہ اور اقوال مفسرین سے اور لغات کی کتابوں سے ثابت کیا کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ امام احمد رضا نے کیا ہے وہ حق و صواب ہے، وہ مراد قرآن کے قریب تر ترجمہ ہے اور وہی شریعت مصطفیٰ کا واسطہ. اور لفظ نبی کے اوپر آپ نے بڑی بڑی عربی لغات کھولی، ائمہ حدیث کی کتابیں کھولی اور لغات کے ماہرین اور ائمہ حدیث کی تصریحات لکھنے لگے. اس میں لغات کے ماہرین، کلام و بیان کے ماہرین کے حوالے دیے. فرمایا النبی لغت میں اس کا ترجمہ دیکھو، النبوہ لغت میں ڈکشنری میں اس کا ترجمہ دیکھو. اہل عربی زبان کے ماہرین آج کے بھی اور قدیم زمانے کے بھی عربی لغات کے ماہرین کہتے ہیں النبوۃ ہی الاطلاع علی الغیب، النبوۃ الاخبار عن الغیب او المستقبل بالہام من اللہ، والنبی هو المخبر عن الغیب او المستقبل بالہام من اللہ. عربی لغات کے ماہرین کہتے ہیں نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اسے غیب کی خبر کہتے ہیں، اور نبوت کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی خبریں بیان کی جائیں، مستقبل کی اخبار سے آگاہ کیا جائے. اللہ کے الہام کی بدولت نبی اس ذات کو کہتے ہیں کہ اللہ جس کو غیب کا علم دیتا ہے اور وہ غیب کی خبریں اپنے امتیوں کو بتاتا ہے. عربی زبان کے جو ماہرین ہیں، موجودین بھی، متاخرین بھی، متقدمین بھی، عربی زبان کے ماہرین کہتے ہیں نبوت کا مطلب یہ ہے الاخبار عن الغیب او المستقبل من اللہ بالہام من اللہ، کہ نبوت کا مطلب یہ ہے اللہ کی طرف سے غیب کی خبر. تو ماہرین لغات عربیہ نے بیان کیا اس لیے النبی نبی وہ ذات ہوتی ہے المخبر جو خبر دیتا ہے عن الغیب غیب کی، اب المستقبلی اور مستقبل کی، بالہام من اللہ تعالی اس الہام کی بدولت، اس وحی کی بدولت جو اللہ کی طرف سے اس کی طرف. تو جب نبی کا مطلب ہی غیب دان ہے، نبوت کا مطلب ہی غیب کی خبر ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ اعتراض کیسا بنتا ہے؟ حضرت تاج الشریعہ مفتی اختر رضا نے لغات کے 2-3 حوالے دے کر پھر احادیث کی طرف اپنا قلم اٹھایا، احادیث جلیلہ بیان کی اور اس سے پہلے یہ آیت لکھی ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. فرمایا اعتراض کرنے والوں یہ آیت غور سے پڑھو، یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور کی طرف جو وحی ہوئی وہ غیب کی وحی ہوئی،
ذالک من انباء الغیب، اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ، اے محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیری طرف غیب کی وحی کی، یہ غیب کی وحی ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، تجھے جو ہم وحی بھیجتے ہیں وہ غیب کی خبروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور تاج شریعہ مفتی اختر رضا فرماتے ہیں اس آیت نے بتایا حضور کی طرف جو وحی کی گئی وہ غیب کی وحی کی گئی، اور وہی خود غیب ہے کہ صحابہ میں جھرمٹ میں حضور بیٹھے ہوتے، صحابہ دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہوتے، بیچ میں سرکار جلوہ ہوتے، وہی آتی، کسی کو بھی نظر نہ آتا، قرآن اترتا ہوا، وہی آتی ہوئی۔ ہاں حضور کے جسم اقدس پر جو روحانی کیفیات مترتب ہوتی، اور حضور بعد میں خود فرماتے ابھی مجھ پر وحی آئی، یہ آیت اتری تو صحابہ کو پتا چلتا۔ تاج شریعہ فرماتے ہیں وہی خود غیب ہے، اور جو وحی ہوئی وہ بھی غیب کی وحی ہوئی، تو پھر حضور کو غیب دان کیوں نہیں کہا جائے گا؟ پھر کہا جائے گا حضور صاحب علم غیب ہے۔